اس کے بعد ایک اہم چیز کہ ساتھیوں میں جو ہے خوبیوں کو تلاش کرنا، اس لیے کہ اس کام میں لگنے والا ہر ساتھی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، اس کی قدر کی جائے، اس کی عظمت کی جائے اور اس کی خوبیوں کو تلاش کیا جائے، اس لیے کہ اس امت کے اندر اللہ نے خوبیاں رکھی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایک جوس کی دکان پر جاتے ہیں، گنے سے وہ جوس نکالتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بار اس نے ڈالا مشین میں، پھر نکالا تو ایسا لگتا ہے کہ اب وہ بھوسا ہو گیا، اب نہیں نکلنے والا، لیکن وہ پھر ڈالتا ہے دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار، اور ہم دیکھتے ہیں کہ نکلتا رہے۔ ہم سوچیں کہ بھوسا کھلائیں گے کیا، لیکن وہ رس نکلتا رہتا ہے۔ ایسی امت کے اندر بہت خوبیاں ہیں، وہ محنت کر کے اس خوبیوں کو اجاگر کرنا، ان خوبیوں کو نکھارنا اور اس کے ذریعے سے اس کو دین میں لگانا تاکہ وہ دین اس کے ذریعے سے امت میں پھیلے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا دعوت و تبلیغ کا کام یہ خوبیوں کو تلاش کرنا ہے اور خوبیوں کا لین دین ہے، کہ ہر بندے میں خوبی ہے۔ کوئی بندہ تو بے عیب نہیں ہے، بے عیب ذات اللہ کی ہے، سبحان اللہ، اللہ کی ذات بے عیب ہے۔ ہر ایک کے اندر کمی ہے، کوتاہی ہے، سب میں کوتاہی ہے، لیکن اللہ نے سب میں خوبیاں بھی رکھی ہے۔ تو داعی کا کام ہے کہ خوبیوں والی نظر رکھے، خوبیوں کو تلاش کرے کہ کس بندے کے اندر کون سی خوبی ہے، یہ ہماری مجلس ہے، کس بندے کی وجہ سے یہ مجلس مقبول ہوئی ہے، وہ امپورٹنٹ ہے۔ کہ اس کو بولنا نہیں آتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اس بندے کی قدر کیا ہے، اس کا اللہ سے تعلق کیا ہے، کہ ساری مجلس کو اللہ نے اس بندے کی وجہ سے قبول فرمایا۔ تو یہ اللہ کا اس کا جو تعلق ہے، ہم نہیں جانتے کہ کس بندے کا تعلق اللہ سے کیسا ہے، وہ اللہ کے نزدیک کتنا محبوب اور برگزیدہ بندہ ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ کام کو چلا رہے، کام کو لے رہے اور ہمیں کام کی توفیق ہو رہی ہے۔ اس لیے ہر بندے کو اس عظمت سے دیکھے، اس کی قدر کرے، اس میں خوبیوں کو تلاش کرے اور اس کو کام میں لگائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اصول تھا کہ آپ خوبیوں کو تلاش کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، اسلام نہیں قبول کیا ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، صلح حدیبیہ کا موقع پیش آیا کہ صلح حدیبیہ ہو گئی ہے کہ آپ اس وقت جو ہے عمرہ نہیں کریں گے، اب اگلے سال آ کے عمرہ کرنا ہے، 3 دن کی اجازت ہوگی، تفصیلی واقعہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں آئے عمرے کو قضا کرنے کے لیے، تو دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید چونکہ اسلام نہیں قبول کیے تھے، وہ نظر نہیں آ رہے، تو بھائی سے پوچھا ولید سے، کیا بات ہے کہ خالد نظر نہیں آ رہے؟ تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ جو اسلام نہیں لائے کہ حضور آ رہے، اب نفرت کی، قدورت کی دل کے اندر کہ میں چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا، میں چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا، اس لیے آپ آئے تو آپ چلے گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ مکہ سے چلے گئے، حضرت ولید رضی اللہ عنہ سے پوچھا، بھائی سے پوچھا کیا بات ہے، خالد نظر نہیں آتے؟ فرمایا یاتی بہ اللہ، کہ اللہ اس کو لائیں گے، اللہ اس کو بھی کام پہ کھڑا کریں گے۔ تو داعی کا کام ہے خوبیوں کو اجاگر کرنا، یہ نہیں کہا کہ آپ کی نفرت کی وجہ سے، آپ کی قدورت کی وجہ سے آپ کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے اس لیے چلے گئے، تو نفرتوں کو جو قدورتیں تھے وہ سامنے نہیں لائے۔ فرمایا یاتی بہ اللہ، کہ ہم محنت کریں گے، ہم کوشش کریں گے، ہم حق بات کو اس تک پہنچائیں گے، اللہ اس کو لائیں گا، اللہ اس کو لائے گا۔ پھر آگے فرمایا کہ خالد تو خالد ہے، میدانی آدمی ہے، بڑے جنگجو تھے وہ، فرمایا میدانی آدمی ہے، اور خالد کی عقل تو عقل ہے، فرمایا کہ اگر وہ ہمارے کام میں آ جائے، ہمارے ساتھ ہو جائے تو ہم تو ان کو مقدم رکھیں گے، آگے بڑھائیں گے، کہ خوبی والا آدمی ہے، دانشمند آدمی ہے، کہ ان کی خوبیوں کو دین پہ استعمال کریں گے۔ یہ بات پیش کی۔ پھر حضرت ولید رضی اللہ عنہ بھائی سے ملاقات کی کہ تم تو چہرہ چھپا کے چہرہ دیکھنا نہیں چاہتے تھے، چلے گئے، تمہارا معاملہ تو یہ تھا کہ نفرتیں تھی دل میں، لیکن وہاں کیا معاملہ ہے کہ وہاں تو آپ کی خوبیوں کو گنایا جا رہا ہے کہ آپ میں یہ خوبی ہے، بڑے عقل مند ہے، بڑے دانشمند ہے، آپ آگے آئیں گے تو آپ کو کام میں مقدم کیا جائے گا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے سنا اور ایمان قبول کیا۔ یہ ہے خوبیوں کو پیش کرنا،
دائی کا کام کیا ہے؟ خوبیوں کو تلاش کرنا، خوبیوں کو آگے بڑھانا، تاکہ وہ اس کی خوبی کے ساتھ جو ہے کام آگے بڑھے۔ ہم دنیا کے کام کیا ہے؟ ایک چائے پی کر نکال لیتے ہیں۔ ایک تفصیلی واقعہ ہے محمود بھائی کا مالیگاؤں، کہ ایک بندہ جا رہا تھا، ہفتے واری مشورہ تھا، وہ بلایا، پانی پلایا، چائے پلائے، کہا کہ مشورہ ہوتا ہے تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، تو اس وقت تو بیٹھا، بعد میں خود سے آیا، اور آج ملکوں میں کام کر رہا ہے کہ ایک چائے پلانا یہ بہانہ بن گیا دین میں آگے بڑھنے۔ تو ایسے خوبیوں کو تلاش کرنا، اور اسی طریقے سے ایک اصول یہ ہے کہ ساتھیوں کو خیر کا عادی بنانا، بھلائی کا عادی بنانا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ 10,000 ساتھیوں کو، صحابہ کو لے کر جا رہے، تو ہدایت فرمائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ آپ جا رہے ان ساتھیوں کو خوبی کا عادی بناؤ، اعمال پر ان کو ڈالو، نمازوں کا پابند بناؤ، ہاں کہ خیر کا عادی بناؤ، کہ خود بھی خیر کرے، خیر کے کام کرے، اور خیر کے وجود کا ذریعہ بنے، کہ لوگوں کے اندر خیر آوے۔ اس لیے ان کو ابارنا ہے، شوق دلانا ہے کہ اس پر کیا ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ بشارتیں سنایا کرتے، بشرا ولا تنفرا، کہ بشارتیں سناؤ، خوشخبریاں سناؤ کہ اس پر کیا ملنے والا ہے، اس پر کیا ملنے والا ہے، تو بشارتیں سنا کر جو ہے قریب کیا کرتے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان تو سپاہی کی طرح ہے، مسلمان سپاہی کی طرح ہے، کہ سپاہی کو جو کچھ دیا جاتا ہے، چاہے کار دی جا رہی ہو، بندوق دی جا رہی ہو، سب حکومت کے کام کے لیے۔ فرمایا کہ مسلمان بھی ایسا ہی ہے کہ اس کو جو مال دیا گیا، اس کو جو اولاد دی گئی، تو یہ مال کو، جان کو، اولاد کو کیا ہے؟ دین پر لگائے، دین پر لگائی، اور یہ دین پہ لگائے گا تو انعامات ملیں گے۔ حضرت جی مولانا انعام حسن رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ کام میں کیا ہے؟ نفس گھبراتا ہے، اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے، دل نہیں لگتا ہے، تو فرمایا کہ یہی مجاہدہ ہے، اور اسی مجاہدے پر انعامات۔ بس ایک آیت کی ترجمہ کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب۔ کہ آیت میں اللہ فرما رہے کہ جس کی جتنی قربانی، جتنا مجاہدہ، کہ گھر چھوڑنے کو دل نہیں کرتا ہے، کاروبار چھوڑنے کو دل نہیں کرتا ہے، لیکن آدمی نکل رہا ہے کہ اللہ کی ذات پر یقین، تو یقین بڑھے گا، اور پھر مجاہدے پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نوازیں گے، انعامات مجاہدے پر ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو قبول فرماوے، اور ہمیں خلوص کے ساتھ محنت کرنے کی توفیق نصیب فرماوے، ہمارے اکابرین کے اصول پر ہم کو چلائے۔